امام دین، لاہور میں کوئی اور کام بھی تھا آج؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ نتھو ہے نا جی، نتھو، نتھو وہ کون؟ وہ فتو کا بھائی جو ہے۔ پھتو؟ ہاں جی، وہ کون ہے؟ نتھو اور فتو دونوں بھائی ہیں اچھا اور میرے دونوں دوست ہیں۔ اچھا اور جو نتھو ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ اب کہ تم ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے لاہور جاؤ نا جی، تو لاہور سے ایک ڈنڈا لیتے ہیں۔ ڈنڈا؟ ہاں جی ہاں جی، وہ کس لیے؟ نہیں نہیں، جو ڈنڈا آپ سمجھ رہے ہیں وہ تو دیہاتوں میں بڑے مل جاتے ہیں۔ اچھا، تو میں سگریٹوں کا ڈنڈا لینے کے لیے آیا ہوں۔ سگریٹ کے؟ ہاں جی، وہ مجھے کہنے لگا کہ لاہور سے ذرا سستے مل جاتے ہیں، یہاں پر یہ جو بیچنے والے ہیں وہ اپنا خرچہ مرچہ بھی ڈال لیتے ہیں تو مہنگے دیتے ہیں۔ ویسے بہت افسوس ہوا مجھے، کس بات؟ بہت افسوس ہوا۔ کس بات کا؟ آپ میرے پاس آتے ہیں، کب سے آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ مجھے کافی چر ہو تو گیا جی، پھر کئی مہینے آپ ہونے نے لگے۔ ان کو منع کرنا تھا کہ میں سگریٹ نہیں لے کے آؤں گا۔ نہیں، میں نے وہ کہنے لگا تمہاری عمر ذرا سیانی ہے، 18 سال کے کم جو بچے عمر کے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیتے، تمہیں تو دے دیں گے۔ نہیں، میں کمال کی بات ہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سگریٹ نقصان دہ ہے صحت کے لیے، میں تمہارے لیے نہیں لے کے آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی بندہ دوست ہو اور وہ بات نہ مانی تو دوستی اس بات پر ختم تو نہیں نہ کی جا سکتی۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ میری عمر 67 ہے۔ 67 سال؟ ہاں جی، اچھا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب میری عمر 7 سال تھی تب سے لے کر اب تک 60 سال سے میں سگریٹ پی رہا ہوں، مجھے تو اب تک کچھ نہیں ہوا۔ یہی تو بات ہے جو بچے ہمیں توجہ دیتے ہیں جب ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ تمباکو نہ پئیں، سگریٹ نہ پئیں، پان نہ کھائیں، شیشہ نہ پئیں، الیکٹرانک سگریٹ نہ پئیں، یہ نقصان دہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا جی کو دیکھیں 90 سال کے، ہاں جی، ان کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، وجہ یہ ہوتی ہے امام دین کہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے۔ ہاں ایک انسان کو کوئی دوائی دی جاتی ہے، اس کو ریئیکشن ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے انسان کو وہی دوائی فائدہ دیتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہر انسان کو کوئی 100 میں سے، کوئی 1000 یا 10,000 لاکھ میں سے کوئی انسان ایسا نکل جاتا ہے جس کو تمباکو ہو سکتا ہے کہ نقصان نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دل کی بیماریوں کے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں رسک فیکٹرز۔ یعنی اگر آپ تمباکو کا استعمال کریں گے تو خالی دل کی بیماری نہیں ہوگی، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوں گی۔ نہیں جی، دیکھیں آپ تو اس کی برائیاں بیان فرما رہے ہیں، نتھو کہتا ہے اس کا ایک فائدہ بڑا ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بندہ رات کو جب سویا ہوا کھانستا ہے نا تو لاگے چاگے چور کوئی نہیں آتا۔ یہ تو انہوں نے ایک عجیب سی بات بیان کر دی۔ دیکھیں امام دین، دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اچانک اموات ہوتی ہیں، اچھا ٹھیک ہے؟ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے اندر وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اچھا وقت سے پہلے فالج ہوتا ہے، ان کے اندر وقت سے پہلے پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے، اچھا معدے کی تیزابیت، معدے کے اندر تیزاب کا زیادہ بننا، اس کے بعد سینے میں جلن، خوراک کی نالی کے اندر لگتا ہے کہ جیسے آگ بھری ہوئی ہے، ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، سونگھنے کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سگریٹ تو اتنا سا ہوتا ہے، یعنی اتنا سا سگریٹ جو ہے وہ اس قدر کی تباہی مچا دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا جو دھواں ہوتا ہے اس کے اندر وہ کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اچھا، اور اس کے دھوئیں کے اندر ایک گیس ہوتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کاربن مونوکسائڈ۔ اچھا، اس کے اندر ٹار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر نکوٹن ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، دھڑکن تیز کر دیتی ہیں، دل کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، خون کا گاڑھا پن ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ خون کے اندر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے لوگوں کے اندر اچانک اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں دنیا کے اندر۔ آپ یہ بتائیں کہ سگریٹ چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف ایک طریقہ، کیا؟ قوت ارادی، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے دے کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں مکمل طور پہ۔ اچھا، صرف واحد طریقہ ہے۔ دنیا میں بے شمار ادویات بنائی گئیں، چوئنگ گمز بنائی گئیں، آپ چو کریں نیکوٹن گمز بنائی گئیں، الیکٹرانک سگریٹ بنائے گئے۔ یہ کلیم تو کرتے ہیں کہ سگریٹ جو ہے وہ تو نقصان دہ ہے، الیکٹرانک سگریٹ
یہ نقصان نہیں کرتا. یہ وہ الیکٹرانک جو ہوتا ہے وہ یہ بجلی سے چلتا ہے بیٹری سے چلتا ہے. سے تو وہ تو بڑی بیٹری کھا جاتا ہو. الیکٹرانک سگریٹ کے اندر ایک سولوشن ہوتا ہے, اچھا. ٹھیک ہے, اس کو بخارات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اچھا. جن لوگوں کا نکوٹین لیول جب کم ہونے لگتا ہے تو جب وہ بخارات ان کے جسم میں جاتے ہیں, نکوٹین کا لیول پورا ہو جاتا ہے اور ان کی جو خواہش ہوتی ہے سگریٹ پینے کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا. تو اس لیے یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر بنائی گئی ہیں صرف انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے. اچھا. یہ جتنے سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں امام دین, ہاں جی. ان کو نہ مجھ سے محبت ہے نہ آپ سے محبت ہے. سگریٹ سے محبت ہے. سگریٹ سے بھی محبت نہیں ہے, ان کو صرف پیسے سے محبت ہے. اچھا. یہ بڑے بڑے مافیاز ہیں جو نوجوانوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں, جو خواتین کی جانوں سے, مردوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے دنیا کا جو ادارہ ہے, عالمی ادارے صحت, ہاں جی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, ہاں جی. جو پوری دنیا کی صحت کا ذمہ دار ہے لوگوں کی, اچھا. اس کا جو بجٹ ہے سالانہ, ہاں. اس کے بجٹ سے کتنا گنا زیادہ بجٹ ہے ان سگریٹ بنانے والی کمپنیوں کا جو یہ اشتہاروں پہ خرچ کرتے ہیں. وہ خرچ کرتے ہیں کہ لوگ یہ چھوڑ دیں, جی, یہ خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ کہ یہ لوگ اس کی طرف راغب ہو جائیں. راغب ہو جائیں. اوہو. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا. لوگ بڑی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ فلاں شخص نے سگریٹ پی اسے کچھ نہیں ہوا تو مجھے کیوں ہوگا. بچے ہمارے یہ باتیں کرتے ہیں, اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے امام دین کہ آپ نے اگر سگریٹ پی اس کے نقصانات کیا ہیں. دیکھیں ہسپتالوں میں جب ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں نا, ہاں جی. جو ہمارے پاس آتے ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ, اچھا. یا جن کو لایا جاتا ہے سڈن کارڈک ڈیتھ کے ساتھ, اچھا. امام دین ہم بھی انسان ہیں. جی جی جی. جب ان کا سی پی آر کرتے ہیں نا, سی پی آر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا دل رک جاتا ہے نا تو پھر ہم اس کو پریشر دیتے ہیں سینے کے اوپر تاکہ دل اس کا چلنا شروع ہو جائے اور اتنا چلے کہ کم از کم دماغ کو خون مل جائے. اچھا. ایک طریقہ ہوتا ہے. اچھا. تو جب وہ ناکام ہوتا ہے نا نوجوانوں کے اندر, امام دین آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہماری کیا اس وقت کیفیت ہوتی ہے, کیا ہاں جی. جذبات آپ ہوتے بھی ہیں. انسان ہیں اور انسان کو اتنی تکلیف میں جو کہ اس نے خود اپنے لیے پیدا کی ہو اور اس کے نتیجے میں وہ اس طرح لوارث ہو کے پڑ جائے. اوہو. اور آپ یہ دیکھیں دنیا میں سٹڈیز یہ کہتی ہیں, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ایک سگریٹ پی لیں کچھ نہیں ہوتا, اچھا. لیکن ایک سگریٹ پینے کے بعد بھی 45% امکان زیادہ ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک اور فالج کا. اچھا. میں نے ایک جگہ ڈاکٹر صاحب پڑھا تھا کہ ایک سگریٹ جو ہے وہ بندے کی 5 منٹ کی زندگی جو ہے وہ کم کر دیتی ہے. یہ تو تھیوریز ہے نا ساری. اچھا. لیکن بہرحال امام دین سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ آپ اپنے گاؤں میں سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہیں, چنانچہ یہ کہ آپ ان کو بتائیں کہ سگریٹ نہ پئیں اور آپ آگے لاہور ڈنڈا لینے آ گئے. نہیں دیکھیں یہ تو دوستی والا معاملہ ہے. اب میں جا کر اس کو لیکچر دوں گا, میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے, بھائی تو خدا کے واسطے اچھا اپنے پوترا پوتری سے بڑا پیار کرتا ہے. میں کہوں گا کہ اپنی اولاد کے لیے تو نے ترس نہیں کھایا. اب یہ نکے نکے کھلونے جو اللہ نے تجھے دیے ہیں جن میں تو لگا رہتا ہے اور ان کی خاطر چھوڑ دے. کیوں کہ جو سگریٹ کا دھواں ہے وہ ان چھوٹے بچوں کے لیے بھی تو خطرناک ہے نا. شاباش, بہت اچھی بات ہے. اور ایک بات اور امام دین, ایک بزرگ میرے پاس آتے ہیں, اچھا. 80 سال کی عمر ہے, اچھا. ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے, سانس ان کا آتا نہیں تھا, کھانسی بہت زیادہ, سانس کے اندر آوازیں, بلغم, بہت برے ان کے حالات تھے. اب میں نے ان سے یہ کہا کہ بابا جی سگریٹ چھوڑ دیں, آپ کو فائدہ ہوگا. کہتے ہیں پتر ہن میں کی سگریٹ چھوڑنی ہے. اچھا. جو ان کا خاص انداز ہے بولنے کا نا. میں نے کہا بابا جی آپ چھوڑیں گے نا, آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر 100 سال رکھی ہوئی ہو, ٹھیک ہے نا, انسان کو پتہ تو نہیں ہوتا تو نا. آپ 20 سال جو ہیں وہ کٹا رہے ہیں خود بخود. گھٹا بھی نہیں رہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے سگریٹ چھوڑنے کے بعد. ہاں جی. اور انہوں نے سگریٹ چھوڑے امام دین. اچھا. اور جب میرے پاس آئے, یقین کریں کہ مجھے کہتے ہیں میری تو بھوک بہتر ہو گئی ہے.
اچھا پہچان لیا تھا آپ نے کہ یہ وہی بابا ہے؟ وہی ہیں، وہ آتے رہتے ہیں. میرا ذائقہ بہتر ہو گیا، میرا سانس بہتر ہو گیا، میری چھاتی میں بوجھ ہوتا تھا، چلنے سے درد ہوتا تھا، وہ سب ختم ہو گیا. میں رات کو جاگتا رہتا تھا، بلغم آتا تھا، سب ختم ہو گیا. اچھا میں نے عرض کی تھی کہ یہ بچوں جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی اسی طرح یہ سگریٹ جو اگر پی رہا ہے وہ اس کا دھواں جو ہے اثر انداز برے اثرات ہوتے ہیں. پیسو اسموکنگ اسے ہم کہتے ہیں. اچھا دیکھیں آپ سگریٹ پیئیں گے، اسے ہم کہیں گے ایکٹیو اسموکنگ، کیا اچھا. پی رہے ہیں. تو میرے نزدیک اگر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہوں، مثلا میرا پوترا پوتری، تو وہ ان کو بھی نقصان بہت پہنچے. بہت بہت برے اثرات ہوتے ہیں، بہت برے اثرات ہوتے ہیں. اچھا. آپ دیکھیں ان بچوں میں دمہ ہو سکتا ہے، اللہ معاف. ان بچوں کے پھیپھڑے خراب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں الرجی ہو سکتی ہے. اور ایک بات امام دین اور ذہن میں رکھو کہ سگریٹ کے دھوئیں کے اندر ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کینسر پیدا کرتے ہیں، پھیپھڑے کا کینسر. پھر وہ خواتین جو سگریٹ پیتی ہیں، شادی شدہ ہیں، حاملہ ہیں، ان کے بچوں کے اندر پیدائشی نقائص ہو سکتے ہیں، ان کے بچوں کے دل میں سوراخ ہو سکتا ہے، اور بے شمار بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو کتنے نقصانات ہیں، دیکھو کتنے جی نقصانات یہاں ہیں. شہر کا تو ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ نہیں کہ کتنی پرسنٹیج ہوگی کہ جو خواتین جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں. گاؤں میں اپنا وہ مسیح بیگم جو ہے نا جی، وہ سگریٹ پیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں روٹی کے بعد ایک، جیسے آپ خوراکیں نہیں بنا کے دے دیتے دوائی کی، وہ کہتی ناشتے کے بعد ایک، دوپہر کے کھانے کے بعد ایک، رات کو سونے کے کھانے کے بعد ایک. تو اس کو بھی نقصان اتنا ہی پہنچتا ہے. بہت بہت نقصان. میرے پاس خواتین آتی ہیں گاؤں سے، دیہات سے، شہروں کی خواتین جی جو تمباکو کا استعمال کرتی ہیں. تو میں تو ان سے کہتا ہوں ہاں جی. کہ آپ اپنی صحت کے پیچھے کیوں پڑی ہیں. اچھا. دیکھیں امام دین، ڈاکٹرز کے پاس جب لوگ جاتے ہیں نا، وہ زندگی کے لیے نہیں جاتے. اچھا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. ہاں جی. زندگی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. ہم نے کب مرنا ہے، ہم نے کب اس دنیا میں آنا ہے، یہ ایک نظام ہے جو اللہ کو معلوم ہے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے دن بھی اس دنیا میں رہیں، ہماری صحت اچھی ہو، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ہم اپنی اولاد کے محتاج نہ ہوں. یہ نہ ہو کہ کل کو خدا نہ خاصا بیماری ہو جائے تو پھر آپ کی اولاد آپ کو کہاں کہاں اٹھا کے پھرے گی. ہاں جی، ان کی اپنے زندگی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، انہوں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے. دیکھو جی، جیسے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، اپنے کام خود کیے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنے کام کرنے ہیں. بے شک. تو وہ بیمار بندے کو کہاں کہاں لے کر پھریں گے.